السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی نماز کا کیا حشر ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی حاضری اور یاد الہی کا مظہر ہے۔ جب دل غافل ہو جائے تو نماز اپنی روح کھو دیتی ہے۔ دل کی حاضری کے بغیر نماز کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها، یعنی آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے مگر اس کے لیے نماز کا صرف 10واں، 9واں یا 8واں حصہ ہی لکھا جاتا ہے، یعنی جتنا اس نے دل سے ادا کیا ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز اسی حد تک مقبول ہوتی ہے جس حد تک بندہ دل سے اس میں حاضر رہتا ہے۔ اگر دل کہیں اور ہے تو نماز کا ظاہری ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے مگر روح ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وضاحت مفسرین اس طرح کرتے ہیں کہ جب نماز کی شرائط میں یا ارکان میں یا خشوع و خضوع میں کسی طرح کی کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا بلکہ ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی وہ نماز پلٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر رخصت ہوتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑھے، کبھی وقت کو ٹال دے، کبھی وضو اچھی طرح نہ کرے، کبھی رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت والی بن کر سیاہ رنگ کی ہو کر بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یعنی جو نماز بددلی سے پڑھی جائے، اس نماز اور نمازی کے حشر کا یہ ایک نمونہ ہے۔ اس کا انجام قیامت کے دن دکھائی دے گا اور دنیا میں اس کے وبال سے بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں غفلت والی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اور نماز میں دل کی توجہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار اخلاص اور خشوع پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں۔ یہ خشوع وہ کیفیت ہے جس میں بندہ دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی کمزوری اور اللہ کی بڑائی کو محسوس کرے۔ جب دل اس کیفیت سے خالی ہو تو نماز کا ظاہری نظام قائم رہتا ہے مگر روح مردہ ہو جاتی ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہی اصل نماز ہے۔ نتیجہ، جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر دل سے نہیں، وہ دراصل نماز کی اصل روح سے محروم ہے۔ ایسی نماز ظاہری طور پر ادا تو ہو جاتی ہے مگر اس کا ثواب اور قبولیت صرف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی توجہ اس میں شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور ایسی نماز کو ہی قبول کرتا ہے اور یہی نماز بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اے اہل قبلہ، یہ تبھی ممکن ہے جب نماز دل سے پڑھی جائے، نہ کہ محض جسم اور زبان سے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔